شاعر جگر مراد آبادی، 12ویں جماعت، 1890 عیسوی سے 1960 عیسوی۔ ابتدائی زندگی، ادبی سفر، اشعار، مجموعہ کلام، اعزازات، شاعرانہ خصوصیات، اسلوب۔ جگر مراد آبادی اردو ادب کے ممتاز اور مقبول شاعر تھے۔ ان کا اصل نام علی سکندر تھا، جبکہ جگر ان کا تخلص تھا۔ وہ مراد آباد، اتر پردیش، بھارت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں جگر مراد آبادی کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری خاص طور پر غزل کے میدان میں بہت مشہور ہے۔ ابتدائی زندگی، تعلیم۔ جگر مراد آبادی نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر مراد آباد میں حاصل کی۔ ادب اور شاعری سے دلچسپی بچپن ہی سے تھی۔ ان کے والد اور چچا دونوں شاعر تھے۔ ادبی سفر، جگر مراد آبادی نے ابتدا میں تصوف، عشق مجازی اور شراب ساقی جیسے موضوعات پر شاعری کی، لیکن بعد میں ان کی شاعری میں عشق حقیقی اور روحانی عناصر بھی نمایاں ہونے لگے۔ جگر نے تغزل کو معراج کمال تک پہنچایا۔ ان کے کلام میں جذبات کی شدت، زبان کی سادگی اور بیان کی خوبصورتی قابل ذکر ہے۔ ان کی غزلیں عوام و خاص میں یکساں مقبول ہوئیں۔ رومانوی شاعری، ان کی شاعری میں عشق، وفا اور ہجر و وصال کے موضوعات بہت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ ترنم اور سادگی، ان کی زبان نرم، سادہ و پر اثر ہے، پڑھنے اور سننے والا فوراً متاثر ہوتا ہے۔ محفلوں کے شاعر، جگر مراد آبادی میں شاعروں کے بھی بےتاج بادشاہ تھے۔ ان کی آواز اور انداز بیان بہت دلکش تھا۔ مشہور اشعار ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجیے، کاغ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جہل خرج نے یہ دن دکھائے، گھٹ گئے انسان، بڑھ گئے سائے، اپنا آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یا وہ تھے خفا ہم سے یا ہم ہیں خفا ان سے۔ کل ان کا زمانہ تھا، آج اپنا زمانہ ہے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ مجموعہ کلام، ان کا معروف مجموعہ کلام آتش گلو ہے، جس نے انہیں اردو دنیا میں اعلیٰ مقام عطا کیا، اور تصانیف میں داغ جگر، شعلۂ طور مشہور ہیں۔ وفات 9 ستمبر 1960 کو گونڈہ، اتر پردیش، بھارت میں ہوئی۔ اعزازات 1959 میں مجموعہ گل پر انجمن ترقی اردو نے 5000 کا انعام دیا۔ جگر پہلے اردو کے شاعر ہیں جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں D.Litt کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ جگر مراد آبادی نے اردو ادب میں جو مقام حاصل کیا بہت کم شعراء کے حصے میں آیا۔ آج بھی ان کے اشعار لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ شاعرانہ خصوصیات اور اسلوب، جگر مراد آباد کی شاعرانہ کلام کی خصوصیت اور اسلوب بہت منفرد اور دلنشین۔ ان کی شاعری میں خاص رنگ، سادگی، ترنم پایا جاتا ہے جو سننے اور پڑھنے والے کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ رومانویت، جگر کی شاعری کا بنیادی رنگ رومانویت ہے۔ عشق، محبوب، ہجر و وصال، وفا اور بے وفائی جیسے موضوعات ان کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ سوز و گداز، ان کے اشعار میں جذبات کی شدت، دل کا درد واضح نظر آتا ہے جس سے سامع یا قاری کا دل پگھل جاتا ہے۔ ترنم اور نغمگی، جگر کی شاعری میں نغمگی اور روانی ہے جو مشاعروں میں سننے والوں پہ سحر طاری کر دیتی ہے۔ ان کے کلام کا آہنگ بہت نرم و مترنم ہوتا ہے۔ سادگی و فصاحت کی زبان سادہ مگر پر اثر ہوتی، وہ مشکل الفاظ یا گنجلک اسالیب سے گریز کرتے تھے۔ تصوف کا رنگ، اگرچہ ان کی شاعری کی بنیاد عشق مجازی ہے مگر بعد میں ان کے کلام میں عشق حقیقی اور تصوف کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ انفرادیت، جگر نے اپنے دور کے شعری رجحانات سے ہٹ کر ایک منفرد راستہ اختیار کیا۔ وہ نہ صرف تغزل کے شاعر تھے بلکہ انہوں نے اسے ایک نیا رنگ دیا، اسلوب، محاورہ بندی اور روانی۔ جگر کا اسلوب محاوراتی اور روزنہ زبان کو شاعرانہ پیرائی میں پیش کرتے ہیں۔ دل پر اثر، ان کے اشعار دل سے نکلتے ہیں اور سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ ان کا انداز نہایت خالص و سچا ہوتا ہے۔ مشاعرانہ انداز، جگر کا انداز بیاں محفلوں کے لیے موزوں تھا۔ وہ اشعار کو مخصوص اتار چڑھاؤ اور آواز کے اتار کے ساتھ پیش کرتے تھے جو ان کے کلام کو مزید مؤثر بناتا تھا۔ رنگینی اور سادگی کا امتزاج، ان کے کلام میں رنگینی بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ وہ شراب ساقی اور بزم جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر ایک روحانی پیرائی میں۔